السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم چیپٹر نمبر 15 اسٹارٹ کریں گے اور چیپٹر نمبر 15 میں ہم خلافت بنو عباس کی اہم خصوصیات اور نظام حکومت کی ڈیٹیلز جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو آج کا جو آپ کا ٹاپک ہے اس میں ہم نے خلافت بنو عباس کی اہم خصوصیات، میجر جو کریکٹرسٹکس تھے، مین کریکٹرسٹکس، وہ ہم نے ڈسکس کرنے ہیں۔ عباسی خلافت کے قیام سے تاریخ اسلام میں ایک نئے باب کا اضافہ ہو گیا۔ یہ ایک روشن خیال اور عصبیتوں سے پاک حکومت تھی، اور آج ہم اس کی امپورٹنس اور اس کی کریکٹرسٹکس جو ہے اس کا جائزہ لینے کی کوشش کریں گے۔ بنو امیہ کی خلافت فکر و عمل دونوں لحاظ سے خالص عربی تھی۔ عرب قوم کے مختلف قبائل اور گروہ اس کی اصل قوت اور پشت بنا رہے۔ عہد بنو امیہ کی تہذیبی روایات، علمی خدمات، فکری رجحانات، سیاسی طرز عمل، تمدن و معاشرت، یہاں تک کہ زبان تک عربی تھی۔ اسلامی خلافت کے مختلف مقبوضہ علاقوں میں عربوں کے علاوہ جو دیگر اقوام آباد تھیں اور حلقہ بگوش اسلام ہو چکی تھیں، ان کو بنو امیہ کے نظام حکومت میں کوئی خاص دخل نہ تھا۔ خلفاء مقامی آبادی اور غیر عرب طبقات سے زیادہ میل جول کے قائل نہ تھے۔ اس طرز عمل کے فوائد بھی ظاہر ہوئے، چنانچہ افریقہ عربی الاصل نہ ہونے کے باوجود عرب قومیت کا علمدار اور حصہ بن گیا، اور عامۃ الناس کی زبان تک عربی بن گئی، یعنی کہ عام جو لوگ تھے وہ بھی عربک لینگویج سے نو ہاؤ ان کو تھی۔ جیسے کہ ابھی آج کل کے جو الجزائر، تیونس، سوڈان، مصر اور لیبیا، یہ تمام علاقے جو ہیں یہ یہاں پہ آج کل بھی عربی سمجھی اور بولی جاتی ہے، لیکن عجم اس سے مستثنیٰ رہا۔ ایران اور خراسان اور وسطی ایشیا کے دیگر علاقے اپنے قوم پرستانہ رجحانات کی بنا پر اموی خلافت کے اندر جذب نہ ہو سکے، اور بالآخر یہاں ہی کے لوگوں نے بنو امیہ کے خلاف تحریک میں زوردار حصہ لے کر اس کا خاتمہ کر دیا۔ عباسی خلفاء چونکہ اجمیوں یعنی ایرانی اور خراسانی اور امت مسلمہ کے دیگر جو غیر عرب طبقات تھے ان کی تائید و حمایت سے برسر اقتدار آئے تھے، اس لیے عباسیوں نے اموی حکمت عملی ترک کر کے بین الاقوامی اسلامی خلافت کی بنیاد رکھی۔ عربوں کے علاوہ امت مسلمہ کے مختلف طبقات کو حکومت میں شرکت کے مواقع فراہم کیے۔ فوج میں عربوں کے علاوہ خراسانیوں اور ترکوں کو بھرتی کیا گیا، انہیں مختلف حکومتی مناصب پر فائز کیا گیا اور ان سے مشاورت کی طرح رکھی گئی، مینس کہ ان سے بھی مشورہ کیا جاتا تھا۔ ایرانی زبان اور تمدن اور معاشرت کو رواج ملا، نتیجتاً امت کے مختلف طبقات میں اجتماعیت اور وحدت کا تصور اجاگر ہوا جو اسلامی تعلیمات کے مطابق درست تھا، کیونکہ اسلام جو ہے وہ ایکویلٹی کا دین ہے۔ تو یہ پہلا موقع تھا کہ نظام خلافت میں امت کے سبھی طبقات، ایرانی، خراسانی، تورانی اور عربی شریک تھے، اور ہسٹورین الفخری جو ہے وہ لکھتے ہیں کہ یہ عظیم الشان حکومت تھی۔ اس کی عالمگیر سیاست کا امتزاج مذہب و ملوکیت دونوں سے تھا۔ نیک اور اچھے افراد اس کی اطاعت اس کی دین پرستی اور منصب نوازی کی وجہ سے کرتے تھے، اور باقی لوگ اس کی ہیبت و جلال یا اپنے حرص و طمع کی وجہ سے اس کے سامنے سر جھکاتے تھے۔ اخوت و مساوات اور اسلامی برادری و بھائی چارے کے اصول کا اطلاق دراصل ایک بہت بڑی انقلابی تبدیلی تھی جس نے عباسی خلافت کی بنیاد اجتماعیت اور وحدت امت کے اصولوں پر رکھی۔ خلافت عباسیہ کی ایک اور خصوصیت یہ تھی کہ یہ موروثی خلافت تھی، ہیریڈیٹری کیلیفیٹ تھی۔ خلافت اسلامیہ یعنی کہ خلافت راشدہ کی بنیاد اصول شورائیت پر مبنی تھی۔
جس میں امت کے سبھی طبقوں کی شرکت کا جواز تھا۔ خلافت راشدہ کے بعد بنو امیہ نے خلافت اپنے خاندان میں محدود کر لی۔ عباسیوں نے امویوں کے اس طریقہ کی مخالفت کر کے خلافت کو عوامی، شورائی اور علی منہاج النبوہ پہ قائم کرنے کا نعرہ لگا کر اپنی تحریک اٹھائی۔ اگرچہ اس کے ساتھ ہی ساتھ شروع دن سے ہی اس تحریک کے دوران خلافت آل محمد و اہل بیت کی تخصیص کر کے خلافت کو اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب لوٹا دینے کا تصور بھی دیا جاتا رہا، لیکن کامیابی کے بعد وہ مقاصد اور بلند باغ دعوے سدا بصحرا ثابت ہوئے۔ جس طرح صحرا میں آواز لگائی جاتی ہے اور کوئی سننے والا نہیں ہوتا، تو اسی طرح سے یعنی کہ وہ بے سود ہوتے ہیں، یوز لیس ہوتے ہیں، تو اسی طرح سے جو انیشلی جو کانسیپٹ دیا گیا تھا اس پہ پھر بعد میں جب کامیابی حاصل ہوگی تو اس پہ عمل نہیں کیا گیا۔ اور عباسیوں نے بھی بنو ہاشم کے نام پر خلافت اپنے خاندان میں محدود کر کے اسے موروثی حیثیت دے دی۔ اگرچہ یہ طریقہ کار اس دور کے رجحانات اور عوامی خواہشات کے مطابق تھا اور عوام الناس بھی ان نظریات کو صدقے دل سے مان چکے تھے، لیکن اصولاً خلافت کا شورائی اور غیر موروثی ہونا ایک دینی تقاضا تھا۔ ممکن ہے اس دور میں عوامی اور انتخابی خلافت کا قیام عملاً ممکن نہ ہو، اس لیے قانونی ماہرین اور عوام و خواص نے نظریہ ضرورت کے تحت یہ تصور خلافت قبول کر لیا۔ اس کا ثبوت خلافت عباسی کے دور زوال سے ظاہر ہے کہ باوجود ضعف و زوال کے عوام کی وفاداریاں خلفائے عباس سے متزلزل نہ ہو سکیں، لہٰذا یہ کہنا درست ہے کہ خلافت بنو عباس کو ہر دور میں عوامی تائید و حمایت عملاً حاصل رہی۔ اموی خلافت کی ایک اہم خصوصیت یہ تھی کہ عربوں کو حکومتی انتظام و انصرام اور سیاسی اور فوجی حکمت عملیوں کی تشکیل میں فوقیت حاصل رہی۔ مفتوحہ علاقوں کے دیگر نو مسلم عوام کو حکومت میں شرکت کے مواقع بہت کم فراہم کیے جاتے، جس کی وجہ سے بنو امیہ کی خلافت زندگی کے ہر میدان اور شعبہ میں عربی رنگ میں رنگی رہی۔ اس سے جہاں مسلم معاشرہ کی ابتدائی سادگی، اسلامی شعائر اور روایات کی پاسداری، دین سے وابستگی، راسخ العقیدگی، اسلامی علوم اور عربی زبان کو تحفظ و فروغ حاصل ہوا، وہاں اس کے بعض نقصانات بھی ہوئے۔ مثلاً جیسے ایرانیوں اور خراسانیوں نے عرب غلبہ کے خلاف اپنے قوم پرستانہ اور شاہ پرستی کے نظریات اور جذبات کے تحت شعوبی تحریک، قوم پرستی کی جو تحریک تھی، اس کو جنم دیا۔ اور سیکنڈلی سوسائٹی کے جو ڈفرینٹ طبقات تھے، جیسے موالی اور نو مسلم لوگ، جن کی خلافت اور دین سے وفاداریاں تو بدستور رہیں، لیکن ان میں اموی حکومت کی وفاداری اور اطاعت کا جذبہ پیدا نہ ہو سکا، لہٰذا انہیں جیسے ہی موقع ملا انہوں نے عباسیوں کی تحریک کو سہارا دے کر اموی خلافت کے اختتام کو یقینی بنا دیا۔ صرف عربوں پر اعتماد کی حکمت عملی ممکن ہے کہ بنو امیہ کی سیاسی ضرورت تھی اور حکومتی مجبوری بھی، کیونکہ عجمی عناصر ابتدائی دور سے ہی اسلامی ریاست اور خلافت کے خلاف سازشوں اور مخالفتوں کا جال بچھانے میں مصروف نظر آتے ہیں۔ جیسے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے میں ابن سبا کی سازشی تحریک کو عجمیوں اور مصری جو تھے ان میں پاپولیرٹی حاصل ہوئی، اور مرکز سے کٹنے کے نعرے لگانے والے خوارج بھی زیادہ تر عجمی ہی تھے، لہٰذا عجمیوں بالخصوص ایرانیوں اور خراسانیوں پر خلفائے بنو امیہ کا اعتماد قائم نہ ہو سکا، اور خلفائے بنو امیہ عجمیوں کی مسلسل سازشوں کی وجہ سے ان پر اعتماد نہ کر سکے اور دونوں گروہوں کے درمیان اعتماد باہمی پیدا نہ ہو سکا۔ اس کے برعکس حکومت میں غیر عربوں کی شمولیت نے عجمیوں کا احساس محرومی ختم کر دیا۔ عباسی خلافت ایران اور ایرانیت کا مجسمہ بن گئی۔ حکومت کا نظام ایرانی قالب میں ڈھلا، وزیر کا عہدہ جو خالص ایرانی ایجاد ہے،
اس دور میں بڑی شان کا حامل تھا۔ اسی طرح ساسانیوں کے شاہی تصورات نے نئے کالم میں جنم لیا۔ ساسانی حکمران اپنے آپ کو زمین پر خدا کا سایہ سمجھتے تھے اور ایرانی قوم میں بادشاہ پرستی رچ بس چکی تھی۔ چنانچہ ابو جعفر منصور کا یہ اعلان کہ حکمرانوں کے خدا داد حق بادشاہی the divine right of kingship کا ایک دوسرا روپ تھا۔ معمور من اللہ یعنی کہ اللہ کی طرف سے خلیفہ جو ہے معمور ہوتا ہے کا تصور نہ صرف یہ کہ سامانی طرز بادشاہت کے قریب تھا بلکہ شیعی تصور امامت کے بھی تقریباً مطابق تھا۔ اس کے علاوہ خلافت بنو عباس میں ہمیں ایرانی اثرات بہت زیادہ دیکھنے کو ملتے ہیں۔ نظام حکومت میں نظریہ حق آسمانی اور منصب وزارت کو رائج کرنے کے علاوہ طرز معاشرت اور تہذیب و تمدن کی دنیا میں انقلابی تبدیلیاں رونما ہوئیں۔ دربارداری اور اس کے لوازمات سب کے سب ایرانی طریقے زندگی کے شاہد تھے۔ دربار میں ہیبت و جلال کا تصور دینے کے لیے برہنہ شمشیریں لیے ذاتی محافظین ہر وقت موجود رہتے۔ امرائے سلطنت نے ایرانی لباس اور رسم و رواج اختیار کیے۔ لمبی ایرانی ٹوپی نے کلا اور دستار کی جگہ لے لی۔ ایرانی نوروز سرکاری سرپرستی میں منایا جانے لگا۔ ایرانی زبان کو خوب فروغ حاصل ہوا۔ عربی اور اسلامی علوم جس کی بنو امیہ کے دور میں خوب آبیاری ہوئی تھی کے ساتھ ساتھ اب فلسفہ و سائنس اور حکمت کے میدان میں بھی خوب کام ہوا۔ لاطینی سے کتب کے تراجم کیے گئے، ٹرانسلیشنز کی گئیں۔ ایرانی اثرات کے تحت معاشرہ میں مختلف علمی رجحانات اور غیر اسلامی تصورات اور فنون نے جنم لیا، اور اس کی جو ڈیٹیلز ہیں وہ آلریڈی ہم پہلے جو چیپٹرز گزرے ہیں نا اس میں ہم کر چکے ہیں۔ اور ولیم میور لکھتا ہے کہ عباسی خلافت کے دوران ایران اور ایرانیت واپس لوٹ آئی تھی۔ اموی خلفاء اور اموی خلافت نے اگرچہ اسلامی آئین اور قوانین کی پاسداری کی لیکن انہوں نے اپنی خلافت کے لیے مذہبی تقدس کا لبادہ نہ اوڑھا اور کبھی بھی مذہبی قیادت کا دعویٰ نہ کیا۔ برخلاف اس کے بنو عباس نے اپنی خلافت کو مذہبی تقدس کا درجہ دیا اور لوگوں کو یہ باور کرانے کی ہر ممکن کوشش کی کہ وہ معمور من اللہ ہیں، یعنی کہ اللہ کی طرف سے ان کو اپوائنٹ کیا گیا ہے، اور قرابت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے خلافت پر صرف انہی کا حق ہے، لہذا سیاسی حکمرانی کے ساتھ ساتھ وہ امامت کے اہل بھی ہیں۔ چنانچہ اس تصور کو تقویت دینے کے لیے خلیفہ خاص مجالس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روائے مبارک زیب تن کرتا تھا کہ لوگ اسے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قائم مقام سمجھے۔ زندگی کے مختلف طبقات کے نمائندہ لوگوں نے آہستہ آہستہ اس تصور کو قبول کر لیا۔ یہ نظریہ غیر متزلزل طور پر بنو عباس کے آخری خلیفہ تک پوری طرح سے کار فرما رہا، اور دور زوال میں قائم شدہ خود مختار حکمرانوں کو اپنے لیے آئینی جواز پیدا کرنے کے لیے سند خلافت حاصل کرنا پڑتی، جس کی عدم موجودگی میں لوگ اسے جائز حکمران تسلیم کرنے پر تیار نہ ہوتے۔ خلافت عباسیہ کی ایک اور جو کریکٹرسٹکس تھی یا فیچرز میں سے تھا کہ یہ مخلوط کلچر تھا اس کا۔ عباسی خلافت میں ایرانی اور خراسانی عنصر غالب رہا اور بعد ازاں ترکوں نے بغداد اور سامرا کے تمدن پر گہرے اثرات چھوڑے۔ اس طرح عباسی حکومت میں اسلام کے بنیادی نظریات کو قائم رکھتے ہوئے مختلف عناصر پر مشتمل ایک مخلوط کلچر وجود میں آیا۔ اس نئے کلچر میں شامل عناصر میں بھی کھینچا تانی ہوتی رہی اور رفتہ رفتہ نوبت یہاں تک پہنچی کہ سلاطین اسلام سامانی اور ساسانی حکومتوں کی عظمت کو اجاگر کرنے والے ادب کو فروغ دیتے رہے، گویا ابتدائی اسلامی معاشرے کا رنگ پھیکا ہوتا چلا گیا۔
اس کے علاوہ عباسی حکومت میں مختلف عناصر کی شرکت نے ایسی فضا پیدا کر دی کہ ایک طرف فردوسی جیسے شعراء شاہنامہ عجم کی تخلیق کرتے تھے اور دوسری طرف سمرقند اور بخارا اور غزنی قرآن و سنت کی اشاعت کے مرکز بنے۔ عباسی معاشرہ یونانی فلسفے کی اشاعت سے متاثر ہوا اور معتزلہ جیسے فرقے پیدا ہوئے۔ دوسری طرف مجوسی عناصر نے اپنے نظریات کا پرچار کیا اور اپنی قدیم رسوم کو فروغ دیا۔ ترک آئے تو وہ حکومت کے زور سے عباسی معاشرے پر اثر انداز ہوئے۔ مغربی علاقوں میں شمالی افریقہ کی بربر روایات بھی کسی حد تک اثر انداز ہوئیں۔ اسی طرح تعلیم یافتہ طبقہ وسیع المشرب ہوتا گیا اور اسلامی معاشرے میں مختلف الفکر اور مختلف الاصل عناصر ترکیبی نے ایک ایسا معاشرہ تخلیق کیا جس میں تمام دنیا کے لوگ اپنے آبائی تصورات کو کسی حد تک اپنے ساتھ رکھتے ہوئے بھی اس معاشرہ کا حصہ بن سکتے تھے۔ بالخصوص صوفیاء کرام نے تبلیغ اسلام کے لیے بہت سی مقام رسوم کو اسلامائز کر کے، جو وہاں کی لوکل تھیں رسومات، ان کو اسلامائز کیا اور وہاں کے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ عباسی خلافت کے اٹھان میں خراسانیوں اور ایرانیوں کے عربوں کے خلاف انتقامی جذبات سے ہوئی تھی، کیونکہ اس لیے بنو عباس نے جو نظام حکومت قائم کیا، ان کے اجمی مشیروں نے اس میں بہت سے ایسے عناصر جو ایران کے ساسانی نظام حکومت میں اہمیت رکھتے تھے یہاں بھی رائج کروائے، جیسے وزارت کا عہدہ اور اس کے غیر معمولی اختیارات اور ذمہ داریاں، اور آخری دور میں امیر الامراء کا عہدہ جو تمام اختیارات کا مالک تھا۔ قدیم ایرانی روایات میں سے ہی یہ دونوں جو وزارت کا اور امیر الامراء کا عہدہ تھا یہ لیے گئے تھے۔ برامکا کا دور اقتدار اجمی روایات کو رائج کرنے کا دور تھا، جن کو بعد کے ادوار میں ترکوں نے اپنے انداز میں ڈھال لیا۔